बहुत इंटरेस्टिंग आया, वला तहीनु, हिम्मत ना हारो, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, वला तहजनु, और गम ना करो, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। सैडनेस और डिमोटिवेशन कनेक्टेड है, याद रखिए। जब उम्मत मुस्लिमा की छोटी सी एक न्यूज आती है, हमारी हिम्मत टूट जाती है। अल्लाह ने लिख दिया है, अल्लाह हैज रिटन, कतब अल्लाह, अल्लाह ने लिख दिया है, कहा लोहे महफूज में, ला अगली बनना ना व रसूली, कि मैं और मेरे रसूल गालिब आके रहेंगे। इन्ना अल्लाह कवियुन अजीज, बेशक अल्लाह कवी है, अल्लाह ताला अजीज है, बहुत पावरफुल है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला को मेरी और आपकी जरूरत नहीं है। अल्लाह ये देख रहा है कि मुसलमान कब जागेगा, मुसलमान मेरा कब साथ देगा। अल्लाह ताला के पास तो जिब्राइल जैसा फरिश्ता है, जो फरिश्तों का सरदार है, 600 पर है जिब्राइल के, एक पर काफी है। इजराइल नहीं, पूरी दुनिया को उड़ाने के लिए जिब्राइल का एक पर काफी है। कि जब इंसान अपने आप से निकल के इतना बड़ा हो जाए कि वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की फिक्र ना करे और वो एक बड़े मकसद के लिए बस लगा रहे, जो उकाबी सोच है, शाहीन वाली सोच। मुझे पता है कि आप लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं इस्लामिक हीरोज़ के बारे में और इन डेप्थ जानना चाहते हैं। और गज़ा का इशू जब से हुआ तब से यूथ में मैं एक तड़प देख रहा हूँ टू नो अबाउट देयर आइडेंटिटी। जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर है ना कि ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है ये मिट्टी, तो वही बात है कि इस वक्त मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है और नम हुई है। यूथ की बात कर रहा हूँ, एंड दे आर वेरी रिसेप्टिव with regards to knowing about Islamic history, with regards to knowing about हमारे हीरोज़। इनफैक्ट अभी मेरी मुलाकात शेख शुजाउद्दीन से हुई, आपने शायद नाम सुना, बहुत एक सीनियर स्कॉलर हैं माशाल्लाह और बड़े अच्छे ज़बरदस्त दाई हैं, तंजीम इस्लामी को हेड कर रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया, कराची में अभी मैं था, मुलाकात हुई, कि इस वक्त असर हाजिर को सामने रखते हुए, करंट अफेयर्स को सामने रखते हुए किन टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए और हमें यूथ को क्या बताना चाहिए। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी उन्होंने राय दी। उन्होंने 3 टॉपिक्स कहे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल की भी तर्जमानी की। मेरा भी यही जो है वो एम है, विज़न है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यूथ को अब इस्लामिक तारीख़ के बारे में बताएं, हीरोज़ के बारे में बताएं, सहाबा के बारे में बताएं, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस यूथ का बहुत बड़ा इशू है। और व्हेन दे विल नो अबाउट सहाबा, तो उन्हें पता लगेगा कि सहाबा वर रियल पीपल, सहाबा एंड सहाबियात, उनके वही प्रॉब्लम्स थे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, सच एज पीयर प्रेशर को फेस करना। सहाबा ने जितना पीयर प्रेशर को फेस किया, इंसानी तारीख में किसी और ने इतना पीयर प्रेशर को फेस नहीं किया। इसी तरह सहाबा के सेल्फ वर्थ के प्रॉब्लम्स हैं, यानी उस दौर में चंद एक सहाबा दीन की तरफ थे, उनके जहन में आता होगा कि यार गरीब लोग ही ज़्यादातर दीन की तरफ हैं और जो बहुत सक्सेसफुल और अमीर लोग हैं वो तो दीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने ये दौर भी देखा जब चंद एक लोगों से इस्लाम शुरू हुआ था। तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ वर्थ, इन टर्म्स ऑफ लॉयल्टी टू इस्लाम, इन टर्म्स ऑफ पीयर प्रेशर कैसे हैंडल करना है, इन टर्म्स ऑफ फैमिली का प्रेशर कैसे हैंडल करना है। क्योंकि सहाबा और सहाबियात ने फैमिली का प्रेशर बहुत बियर किया, यानी जब वो दीन की तरफ आए उनकी फैमिलीज दीन की तरफ नहीं थी, किसी की माँ नहीं थी, किसी का बाप नहीं था, किसी के दोनों पेरेंट्स दीन की तरफ नहीं थे। तो उन्होंने किस तरह दीन पर अमल करके दिखाया, पेरेंट्स से क्या डीलिंग की, फैमिलीज के साथ क्या डीलिंग की। तो बहुत रियल लाइफ सिचुएशंस हमें सहाबा की लाइफ से मिलती हैं। और डोमेस्टिक इश्यूज को उन्होंने कैसे हैंडल किया, कीपिंग इन माइंड इस्लामिक वैल्यूज। तो एक तो ये। दूसरा टॉपिक जो उन्होंने भी एडवाइस की और मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह यही विजन है कि करंट अफेयर्स पे बहुत बात होनी चाहिए। यूथ को पता होना चाहिए कि दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, उम्मत मुस्लिमा कहाँ स्टैंड करती है, इकोनॉमिक इश्यूज क्या है दुनिया में, ग्लोबल इश्यूज क्या है दुनिया में, और वो ग्लोबल इश्यूज के सलूशंस क्या हैं, कौन सी वॉर्स चल रही हैं, किस इलाके की क्या जियो स्ट्रेटेजिक जो है इंपॉर्टेंस। क़यामत से पहले जो वॉर्स होने वाली हैं, क़यामत से पहले के जो साइंस हैं, उसके बारे में आगाही जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये है असल में बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन कि दिस इज़ द टाइम टू गेन दिस नॉलेज। और ये तगड़ा सोल्यूशन है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, प्रैग्मेटिक सोल्यूशन है। असल में देखने को ये भी मिल रहा है कि ये जब से गाज़ा का इशू हुआ है
تو جو بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں ایک خاص کنٹینٹ کو، خاص کنٹینٹ سے میری مراد ہے کہ دیکھیے اگر صرف آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا کہ خون خرابہ اور بچوں کی لاشیں، تو انسان بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے ٹو بی آنیسٹ. ایسی چیزیں دیکھ کے کوئی بھی انسان ہے دل اور دماغ رکھنے والا تو بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور کوائٹ ڈسٹربنگ ہے یہ چیزیں. لیکن بات وہی ہے کہ دس از دا ٹائم ٹو ایکٹ آن دس. آیا اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں کہتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بہت انٹرسٹنگ آیا. وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارو، ڈونٹ گیٹ ڈی موٹیویٹڈ. وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. یہ ہے اصل میں نیڈ آف دی آور، اس وقت کرنے کا کام یہ ہے. اور یہ کن کو کہہ رہا ہے اللہ؟ صحابہ کو. کب کہہ رہا ہے؟ غزوہ احد کے موقع کے بعد. آپ کو پتا ہے صحابہ ور ویری ڈی موٹیویٹڈ. تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیت نازل کی، کیونکہ سیڈنس اور ڈی موٹیویشن کنیکٹڈ ہے. یاد رکھیں، جب بندہ سیڈ ہوتا ہے وہ ڈی موٹیویٹ بھی ہوتا ہے. جب بندہ سیڈ ہوتا ہے اس کی ہمت بھی ٹوٹتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمت آج ٹوٹ رہی ہے امت مسلمہ کی. چھوٹی سی ایک نیوز آتی ہے ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے. ابھی لوگ آج کل کہہ رہے ہیں مسجد اقصی ہاتھ سے جاری، مسجد اقصی ہاتھ سے جاری. قرآن کہہ رہا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ ہیز ریٹن، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے. کہاں؟ لوح محفوظ میں. لاغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے رسول غالب آ کے رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، بہت پاورفل ہے اللہ تعالیٰ. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ڈی موٹیویٹ ہونے والے؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ حق کی جیت ہوگی، جیت حق کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ اسلام نے غالب آ کر رہنا ہے. یہ لوگ اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. سورہ توبہ میں بھی ہے اور سورہ صف میں بھی یہ آیا ہمیں مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان کب جاگے گا، مسلمان میرا کب ساتھ دے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس تو جبرائیل جیسا فرشتہ ہے جو فرشتوں کا سردار ہے. 600 پر ہیں جبرائیل کے، ایک پر کافی ہے. اسرائیل نہیں، پوری دنیا کو اڑانے کے لیے جبرائیل کا ایک پر کافی ہے. بستیوں کی بستیاں جبرائیل نے ایسے اڑائی ہیں. اللہ تعالیٰ کو میری آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہیز ولڈ، وکٹری ہوگی، اسلام کی وکٹری ہوگی. لیکن ہمارے کرنے والے کام، پریگمیٹک کام یہ ہے کہ دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، دین اپنے گھروں میں لے کر آئیں، صحابہ کے ساتھ ریلیٹ کریں، صحابہ کو پڑھیں. دیکھیں آج کل فرسٹریشن بہت پائی جا رہی ہے، اور بہت سے پیرنٹس ملتے ہیں ہمیں، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے بچے بہت زیادہ اس ایشو کو لے کر بے صبرے ہو رہے ہیں، فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، دے آر اینگری، دے ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو. اسپیشلی فیمیلز میں بہت زیادہ یہ چیز پائی جا رہی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہماری بہنیں دل کی نرم ہوتی ہیں، ممتا ہوتی ہے ان میں، تو ان سے دیکھا نہیں جاتا جو اس وقت ہو رہا ہے. اور میں یہی وارن کروں گی، دیکھیں کہ فرسٹریشن از ناٹ دا سلوشن، بیکاز وین یو گیٹ فرسٹریٹڈ تو پھر بڑا خدشہ ہے کہ آپ غلط ڈائریکشن کی طرف نہ چلے جائیں. اور غلط ڈائریکشن کیا ہے؟ دیکھیں غلط ڈائریکشن ایک تو یہ ہے کہ اتنا زیادہ بے صبرہ ہونا کہ یہ سمجھنا کہ فوراً سے ہی کچھ ہو جانا، حل نہیں ہوں گے ٹو بی آنیسٹ، بلکہ اس سے زیادہ فرسٹریشن بڑھے گی. اور کئی ایسے مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ پیرنٹس آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے، اور ایون کئی کیسز میں ہسبینڈز آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری بیویاں ہمیں منافق کہتی ہیں تم کچھ کر نہیں رہے، تم لوگ کے روزے نہیں قبول ہوں گے، تم لوگ کی نمازیں نہیں قبول ہوں گی، تم لوگ بالکل فارغ ہو. گھر والوں کو کہتے ہیں کہ ہماری کوئی عبادات قبول نہیں ہو رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ. دیکھیں دس از ناٹ دا سولوشن، دس از ناٹ دا وے ٹو گو. یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا. بہرحال ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، اسٹریٹجک پلاننگ کی ضرورت ہے. تو وہ پارٹ آف اسٹریٹجک پلاننگ از، لیکچر اس ٹاپک پہ نہیں ہے کہ غزہ کے لیے کیا کرنا ہے، لیکچر صحابہ پہ. تو لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک. پارٹ آف دا پلاننگ، اسٹریٹجک پلاننگ از ٹاکنگ اباؤٹ صحابہ، ٹاکنگ اباؤٹ مسلم ہیروز انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو وائی شوڈ وی نو اباؤٹ صحابہ؟ میں نے اس پہ بات کی کیونکہ نمبر 1، صحابہ، ہر صحابی یا صحابیہ سے کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا مل جائے گا جس سے آپ ریلیٹ کر لیں گے 100%. آپ کو اپنی ساری لائف ان کی لائف میں نظر آ جائے گی کہ یار یہ تو میرے والی لائف ہے اس صحابی. فار ایگزامپل
مصعب بن عمیر سے بہت سے یوتھ ریلیٹ کریں گے. مصعب بن عمیر واز کالڈ دا پرنس آف مکہ, دا پرنس آف قریش. مصعب بن عمیر اس وقت برانڈڈ ترین کلوتھس پہنتے تھے, برانڈڈ ترین شوز پہنتے تھے. ان کے کلوتھس یمن سے آتے تھے, ان کے شوز سیریا سے آتے تھے. ان کا پرفیوم اتنا مشہور تھا مصعب بن عمیر کا کہ ان کے پرفیوم دور سے لوگ پہچان لیتے تھے مصعب آ رہے ہیں. لیکن کس طرح انہوں نے نوجوانی میں قربانیاں دی, کس طرح وہ دین کی طرف آئے, کس طرح ہی وینٹ اگینسٹ دا فلو, گوئنگ اگینسٹ دا فلو, کس طرح انہوں نے پیئر پریشر کو بیئر کیا, کس طرح انہوں نے پیرنٹس کے سامنے سٹینڈ لیا وغیرہ وغیرہ. تو کئی لوگ ان سے ریلیٹ کر لیں گے, کئی لوگ حضرت یاسر سے ریلیٹ کر لیں گے, کئی لوگ حضرت سمیہ سے ریلیٹ کر لیں گے, کئی لوگ حضرت بلال سے ریلیٹ کر لیں گے, کئی لوگ ابو بکر صدیق سے ریلیٹ کر لیں گے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو صحابہ جو ہے ان میں آپ کو اپنی جھلک ضرور نظر آئے گی اپنی لائف کی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. دوسرا, وائی شوڈ وی نو اباؤٹ صحابہ, کہ صحابہ, سبحان اللہ, صحابہ اینڈ صحابیات, دیئر لائفز ڈیفائی ایوری ماڈرن سائیکولوجیکل تھیوری. کیسے؟ دیکھیں, میسلو کی, ابراہم میسلو کی تھیوری ہے. میسلو کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے موٹیویشن کے لیے بزنس میں اور ڈفرینٹ سبجیکٹس میں. ابراہم میسلو سائیکالوجسٹ تھا. ابراہم میسلو کی ایک پیرامڈ تھیوری ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے پڑھی ہے ان کو سمجھ لگ جائے گی. اس نے کہا تھا جب تک انسان کی بیسک نیڈز نہیں پوری ہوتی تب تک اس کی ہائر لیول نیڈز نہیں پوری ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور اس نے سب سے اوپر پیرامڈ کے ٹاپ پہ رکھا تھا سیلف ایکچولائزیشن کو, جس کو خود ہی کہہ لیں اقبال کی لینگویج میں, خود ہی. ٹھیک ہے. یعنی خود ہی کیا ہے کہ جب انسان اپنے آپ سے نکل کے اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ چھوٹی موٹی پرابلمز کی فکر نہ کرے اور وہ ایک بڑے مقصد کے لیے بس لگا رہے, جو عقابی سوچ ہے, شاہین والی سوچ ہے. ٹھیک ہے. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر, یہ میرا نیلگوں آسماں بے کنارہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. یہ سوچ, دس از سیلف ایکچولائزیشن. ٹھیک ہے. تو ابراہم میسلو کہتا ہے کہ جب تک بیسک نیڈز پوری نہیں ہوتی سیلف ایکچولائزیشن ریچ نہیں کر سکتی. صحابہ ڈیفائی دس تھیوری. اللہ اکبر. صحابہ کی بیسک نیڈز پوری نہیں, بھوک پیاس کھانے کو نہیں تھا, اینڈ دے ور آن سیلف ایکچولائزیشن. ایسے ہیں صحابہ. اس لیے صحابہ کے بارے میں پڑھنا, دنیا کے سب سے امپورٹنٹ لوگ جن کے بارے میں آپ کو پڑھنا چاہیے نبیوں کے بعد, وہ صحابہ ہیں, صحابیات ہیں.